اوکے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اوکے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے روز ہم لوگ جو ہے مدینے کے لوگوں کے بارے میں پڑھے تھے اور دوسرے قبیلوں کے بارے میں بھی پڑھے تھے کہ ان کے اوپر دعوت دی گئی، لیکن بہت کم لوگ اسلام قبول کرے اور اللہ کے نبی کی حفاظت کی ذمہ داری ہے صرف مدینے کے بارے میں۔ کوئی ڈاؤٹ ہے، کوئی کوشچن ہے، کوئی کچھ پوچھنا ہے کل کے سبق کے بارے میں؟ ہجرت 11 12 13 3 سال، 11 نبوی میں، 12ویں نبی میں، 13ویں نبی میں مدینے کے لوگ آئے۔ پہلے 6 آدمی آئے، اسلام قبول کرے، پھر بعد میں 12 آئے، پھر بعد میں 75 لوگ آئے، اسلام قبول کرے، پھر بیعت کیے اور بولے کہ آپ ہمارے پاس آئیے، ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ اور تمام مکے کے مسلمانوں کو، دوسرے قبیلوں کے مسلمانوں کو، دوسرے گاؤں کے مسلمانوں کو بھی دعوت دی ہے کہ مدینہ آؤ اور یہاں پر رہو، اسلام پر عمل کرو، ہم انشاءاللہ آپ لوگوں کی حفاظت کریں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو اجازت دے دی کہ آپ لوگ جا کر مدینے میں رہ سکتے ہیں، بلکہ اجازت نہیں دی بلکہ فرض کر دیا کہ ہجرت سب کے اوپر بالکل ضروری ہے، کوئی اس کے اندر چھوٹ نہیں ہے، ہر ایک کو مدینہ شفٹ ہونا ہے۔ اس لیے کہ حبشے کی جو ہجرت تھی ایتھیوپیا کی، وہ ہجرت جو تھی وہ آپشنل تھی، اختیاری تھی، مطلب آپ جا بھی سکتے یا مکے میں بھی رہ سکتے، لیکن جو مدینے کی ہجرت ہے وہ ضروری تھی، فرض تھی کہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ تو یہ چیز تھی مدینے کے اندر، مدینے کی ہجرت میں۔ تو سب سے پہلے جو ہجرت کیے وہ میاں بیوی ایک بچہ، 3 لوگ تھے وہ ہجرت کیے۔ تو اس میں ان کا نام تھا، بچے کا نام تھا سلمہ، تو بچے کے باپ کا نام تھا ابو سلمہ، اور بچے کی ماں کا نام تھا ام سلمہ۔ تو یہ تینوں لوگ جو ہے چلے ہجرت کے لیے، اور یہ بنو مخزوم قبیلے سے تھے، طاقتور قبیلہ تھا۔ یہ لوگ جب چلے تو ابھی مکہ پار بھی نہیں کیے تھے، مکے کے سٹی کے باہر بھی نہیں گئے تھے، ابتا بول کے مقام تھا، وہاں پر پہنچے تو اتفاق سے اچانک مکے کے لوگ ان کو دیکھ لیے، اور پھر ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سسرال والے جو تھے ام سلمہ کے، وہ لوگ آئے، وہ لوگ آ کے ام سلمہ کا اونٹ کھینچ لیے اور بولے کہ ابو سلمہ کو تم کو تو جانے کی اجازت ہے مدینہ، لیکن ہم ہماری بیٹی کو کیوں بھیجیں کہ وہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتے پھرے، پہلے اسلام لائے، یہی سب سے بڑا برا کام کیے، اب ہماری بچی کو ہماری نظروں کے سامنے سے لے جا کے مدینے میں رکھیں گے، کتنی تکلیفوں کا، مشقت کا معاملہ کرنا پڑے گا، جھیلنا پڑے گا، تو ہم اپنی بچی کو جو ہے مصیبت میں دیکھنا نہیں چاہتے۔ حالانکہ چاہے اسلام ہو چاہے غیر اسلام ہو، ہر جگہ کا قانون یہی ہے کہ جہاں شوہر رہتا وہاں پر بیوی کو رہنا ہے، جہاں بیوی رہتی وہاں پر شوہر کو رہنا نہیں ہے۔ لیکن چاہے وہ ہندو مذہب میں ہو، عیسائی مذہب میں ہو، یا کوئی مذہب کا ماننے والا بھی نہیں ہو، ہر عقل والا آدمی یہی کہے گا کہ شوہر کے ساتھ بیوی کو رہنا ہے۔ اب یہاں پر لیکن کیا بولتے ہیں، قبیلے والے اسٹرانگ تھے، ابو سلمہ کے قبیلے مخزوم والے، وہ لوگ کیا کہ نہیں نہیں ہم جانے نہ دیتے بول کے ام سلمہ کو روک لیے۔ جب ابو سلمہ کے قبیلے والوں کو معلوم ہوا کہ بچی کو روک لیے تو وہ لوگ بھی آئے، جہالت تو تھی، وہ لوگ بولے کہ ٹھیک ہے تم بچی کو روک لیے تو بچے تو ہمارے ہیں، ہم بچے کو کیوں تمہارے ساتھ رکھیں۔ وہ لوگ کیا کریں، بچے کو کھینچ کے لے کے چلے گئے، کیونکہ شریعت کہتی ہے کہ اور دنیا کا قانون بھی کہتا ہے کہ اصل بچے جو ہوتے وہ باپ کے ہوتے، ماں صرف تربیت کرتی ہے لیکن حق باپ کا ہے۔ تو مطلب بچے کی تربیت جب تک کرنا ہے جب تک کہ وہ بالغ نہیں ہو جاتا، کیونکہ جب تک اس کو ماں کی ضرورت رہتی، بعد میں باپ کے سائے کی ضرورت رہتی، تو حق بچوں کا پھر باپ کے اوپر منتقل ہو جاتا۔ تو بچپن میں جو ہے باپ جو ہے پیشاب پیخانہ کی وغیرہ ضرورت نہیں دیکھ سکتا، تو اس لیے ماں کی ذمہ داری بچے کی تربیت کی ہے، پرورش کرنے کی ہے، لیکن بعد میں باپ کا حق بن جاتا، کیونکہ ماں گائیڈ نہیں کر سکتی بچے کو اچھے طریقے سے، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے،
बाप से गाइड कर सकता है सही रास्ता क्या है, गलत रास्ता क्या है। तो उसके बाद क्या हुआ, तीन तीन तरफ हो गए, जैसे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश। माँ एक तरफ, बच्चे एक तरफ और बाप एक तरफ। फैमिली किसको बोलते हैं? एक साथ रहने को फैमिली बोलते हैं। टुकड़े टुकड़ों में बट के जीने को फैमिली नहीं बोलते। कोई अमेरिका में, कोई अफ्रीका में, कोई यूरोप में, कोई जो है ऑस्ट्रेलिया में, इसको नहीं फैमिली बोलते हैं। कि माँ बाप भी बच्चे सब एक साथ रहना, इसको फैमिली बोलते हैं। अब यहाँ पर फैमिली का सवाल इसने था, कुर्बानी दे दिए। तो इसका मतलब ये है कि अगर हिजरत आपके लिए जरूरी है तो आप कुर्बानी देना है। काहे की कुर्बानी? फैमिली की कुर्बानी। हिजरत की रुकावट में अगर बीवी रुकावट बन रही तो बीवी को छोड़ देना है, अगर बच्चे रुकावट बन रहे तो बच्चे को भी छोड़ देना है। तो हजरत अबू सलमा रुके नहीं, अरे चलो मेरी बीवी रुक गई मैं भी रुक जाता हूँ, बच्चे को छीन लिया मैं भी नहीं। वो बोले कि बीवी बच्चे सब बाद में, पहले अल्लाह का हक, पहले अल्लाह के नबी का हक, बोल के वो चले गए मदीना। मदीने में अबू सलमा रह गए और ससुराल में उम्मे सलमा, ददियाल में बच्चा। तो उम्मे सलमा खुद कहती हैं कि मैं 1 साल तक वो स्पॉट पे जाके रोती थी जहां पर हम तीनों जुदा हुए थे। तो फिर बाद में बाज लोग कबीले वालों को जो है रहम आ गया कि ये रोजाना जा रही रो रही। तो फिर वो लोगों ने उम्मे सलमा को कहा ठीक है तुम चले जाओ शोहर के पास मदीना। तो फिर ददियाल वालों को भी रहम आया, उन्होंने बोले तुम अकेले कैसा जाते, बच्चे को भी लेके चलो। तो ये जब लेके निकले, वादी तनाइम बोल के है, वहां पहुंचे तो उस्मान बिन मज़ऊन एक साहब, उस वक्त काफिर थे लेकिन बाद में फतेह मक्का के बाद इस्लाम कबूल करे, वो मिल गए। ये उस्मान बिन आफान नहीं थे जो अल्लाह के नबी के दामद थे, बल्कि दूसरे थे, कलीद बिरदार, इनके पास काबे की चाबी थी। तो ये मिले, तो इतने शरीफ आदमी थे उस जमाने में भी, लोग शरीफ थे। ये सब पूछे कि भाई इतने तन्हाई में और अकेले रास्ते में कहाँ पर जा रहे? तो बोले कि मैं शोहर से मिलने मदीना जा रही। तो हालांकि वो मदीने से ही कारोबार के सिलसिले में गए थे और वापिस आ रहे थे। 450 किलोमीटर का फासला था और उस जमाने में 8-10 दिन लग जाते थे। तो ये लिए ऊंट की नकेल पकड़े, बोले कि मैं आपको अकेले जाने नहीं दूंगा, बल्कि क्योंकि चोर डाकू वगैरह भी रास्ते में मिलेंगे तो मैं खुद आपको लेके चलता हूँ। तो ये पैदल 450 किलोमीटर गए, मदीने में उम्मे सलमा को छोड़े, फिर पैदल वापिस मक्का। तो उस जमाने में जो काफिर लोग थे वो लोग भी इतने हयादार थे, इज्जतदार थे, ईमानदार थे कि वो लोगों के पास भी जो है खानदानी रस्म व रिवाज और जो है लोगों के लिए कुर्बानी देने का जज्बा था। अब क्या है, उसके बाद क्या हुआ, और एक सहाबी थे। तो ये कुर्बानी अल्लाह के, ये एक मिसाल हुई कि अगर फैमिली रुकावट बन रही हिजरे में तो फैमिली को छोड़ देना है। तो इसी तरह अगर दीन के चलने में हमारे रुकावट बन रही फैमिली, तो फैमिली को छोड़ देना है, अल्लाह रसूल को राजी करना है। दूसरी मिसाल है हजरत सुहैब रूमी रजी अल्लाह ताला। ये यूरोप के रहने वाले थे और आयरन स्मिथ थे, मतलब बहुत ज्यादा लोहार का काम जानते थे, परफेक्ट थे। ये यहाँ पर आ गए थे मक्का और फिर बहुत कमाए माल और इतनी तरक्की करे कि उनके एक दो घर भी मक्के में खरीद लिए और सोना चांदी भी बहुत ज्यादा जमा कर लिए। ये क्या किया, अपना पूरा सारा माल, चांदी, सोना, जो भी कैश वगैरह साथ वो ऊँट के ऊपर डाल के जाने लगे। तो लोग रोक लिए मक्के वाले, बोले कि तुम गरीब थे यहाँ पर जब आए, फुल पैसा कमाए, कमा के अमीर हो गए, अब वो पूरी सारी की सारी माल तिजारत लगी, मदीना जा रहे, हम कैसे जाने देंगे? तो हज़रत सुहैब बोले ठीक है मेरा पैसा ले रहे हो, मुझे जाने दो। तो उनका पूरा 2 घर, उनके बांदियां, उनके गुलाम, सोना चांदी, सारी की सारी चीजें उन्होंने छोड़ दिए और मदीने खाली एक ड्रेस के ऊपर पहुंचे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब मिले तो अल्लाह के नबी बोले कि बहुत फायदे का सौदा किए, नफे का सौदा किए। हालांकि दिख रहा नुकसान, करोड़ों के रुपये जो है छोड़ दे के आ गए और ये नुकसान है, माल घट जाना में नुकसान है, मगर क्या बोले, नहीं, फायदा का सौदा है। तो और एक बात यहाँ पर ये मालूम हो रही कि अगर हिजरत फर्ज है या अल्लाह का हुक्म जरूरी है, अल्लाह के नबी का हुक्म जरूरी है और माल बीच में आड़े आ रहा, आप माल को छोड़ देना है, अल्लाह को राजी करना है, अल्लाह के नबी को राजी करना है। तीसरे बाज सहाबा थे जो बहुत ज्यादा ताकतवर थे, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, और एक अय्याश बोल के थे और एक हिशाम बोल के, 3 बहादुर आदमी थे। ये लोग बाज़ाब्ता तवाफ किए और मस्जिद हराम में गए और फिर ऐलान करे कि हम लोग अब जो है मदीना की तरफ हिजरत कर रहे, किसी का दम है तो हमारे को आके रोक ले।
تو باہر ٹھہرے یہ لوگ مکے کے باہر کہ ہم حرم کی حدود کے باہر آ جاؤ ہمارے سے لڑنے کے لیے. کوئی مکے والا ہمت نہیں کر سکا ان کو روکنے کی یا ان سے لڑنے کی, اور یہ تینوں مدینہ پہنچ گئے. لیکن ابو جہل ایک چال چلا. ابو جہل کیا کیا معلوم؟ مدینہ گیا, مدینہ جا کے عیاش سے ملا, اور عیاش سے ملا, میں ارے تم مدینہ یہاں پر آ گئے, تمہاری ماں بہت بیمار ہے, انہیں قسم کھا لی کہ جب تک جو ہے تمہاری صورت نہیں دیکھیں گی, جب تک جو ہے انہیں کھانا نہیں کھائیں گی, پانی نہیں پئیں گی, اور جو ہے دھوپ میں نہیں بیٹھیں گی, چھاؤں میں نہیں بیٹھیں گی, دھوپ میں رہیں گی. تو عیاش رضی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوف کھا گئے, ہیبت کھا گئے. حضرت عمر بولے حضرت عیاش کو, یہ ابو جہل کی ٹرک ہے, تم مت جاؤ, اگر تمہاری ماں کو بھوک لگیں گی تو ضرور کھانا کھائیں گی, پیاس لگیں گی تو پانی پئیں گی, دھوپ زیادہ ہو جائیں گی تو چھاؤں میں چلے جائیں گی, مگر تم مت جاؤ, یہ ٹرک ہے تمہارے کو دین سے واپس کرنے کی. عیاش سنے نہیں حضرت عمر کی. تو حضرت عمر کیا کرے, ان کے پاس ایک اونٹنی تھی, بہت تیز رفتار تھی, بہت بھاگنے والی تھی. یہ اونٹنی دیا کہ اگر تمہارے کو خوف ہو رہا تو یہ اونٹنی کے اوپر بیٹھ جاؤ, اور بیچ میں کہیں بھی رستے میں کچھ ڈاؤٹ آیا ان لوگوں کے اوپر, ابو جہل اور ایک حارث بول کے ابو جہل کا دوست بھی تھا, دونوں آئے تھے مدینہ, تو فوری جو ہے اونٹ کے اوپر بھاگ کے آ جاؤ. تو یہ مدینے سے باہر تینوں نکلے, ابو جہل, حارث اور عیاش رضی اللہ تعالیٰ. اور عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا دور گئے تو ابو جہل بولا کہ میری اونٹی بہت کمزور ہو گئی, جو ہے اس کے اوپر ہم دونوں نہیں بیٹھ سکتے, تو ہمارے کو بٹھا لو نا اونٹ کے اوپر, تمہاری اونٹی بہت اچھی دکھ رہی. تو عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کو اپنے پیچھے بٹھا لیے, حارث کو بھی پیچھے بٹھا لیے. جیسے یہ لوگ پیچھے بیٹھے, ان کے ہاتھ پیر پکڑ لیے اور رسی سے باندھ دیے, اونٹ کو نیچے بٹھا دیے اور گرفتار کر لیے, لے کے مدینہ آئے, وہ مکہ آئے واپس, اور ان کو قید میں ڈال دی. تو یہاں پر یہ بات کی بھی ہم کو اشارہ مل رہا کہ اگر ہماری ماں دین کے چلنے پہ رکاوٹ بن رہی تو ماں کو ماں کے حال پہ چھوڑ دینا, اس کی عزت کرنا, احترام کرنا, اس کو کھانا دینا, پینا دینا, لیکن اس کی بات کو نہیں سننا. اگر بات سنے, ماں تو راضی ہو جاتی ہے, اللہ ناراض ہو جاتا ہے, اللہ کے نبی ناراض ہو جاتا ہے, اسلام چلا جاتا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں. آج ہم لوگ کیا کر رہے, ماں باپ کو خدا سے زیادہ درجات دیتے رہے. ارے ماں باپ کو کیسا ناراض کرنا بھائی, ارے ماں باپ ناراض ہو گئے تو کیسا, خدا ناراض ہو گیا تو کچھ بھی نہیں. تو ماں باپ کی ہر جائز ناجائز, حق باطل, ماں باپ غلط بول رہے تو بھی کر رہے, ماں باپ غلط بول رہے تو حرام کما رہے, ماں باپ یہ کر رہے وہ کر رہے, کیا بولے تو ماں باپ کا بہانہ. ارے ماں کو خوش نہیں کرنا, ماں کو ناراض نہیں کرنا. ارے ماں غلط بول رہی تو نہیں سننا. اور تو یہ الگ الگ صحابی الگ الگ مزاج کے تھے, الگ الگ ان کے ساتھ واقعات پیش آئے. لیکن بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے زمانے میں بھی ہر قوم میں الگ الگ قسم کے لوگ رہتے, تو ان کے لیے یہ صحابہ نمونہ ہے کہ آپ کو دین کے چلنے پہ رکاوٹ ہو رہی تو یہ صحابی کا نمونہ ہے, آپ ان سے میچ کر سکتے اپنی زندگی. انہوں کیا کرے عمل, اپنے کو بھی وہی کرنا ہے. جی کوئی سوال؟ اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کرے تو غار سور کا قصہ نہیں بولے آپ کی ہجرت کو. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ جب جا رہے تھے تو غار سور میں گئے نا, پہلے غار سور میں ٹھہرے, وہاں پہ یہ ہجرت کا واقعہ ہے نا, یہی جاتے وقت صبر پہلے صبر وسلم کی ہجرت صبر کرنی تھی. صبر صبر صبر. ابھی ہم صحابہ کی ہجرت کے بارے میں پڑھے. ابھی صحابہ سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے, بولے نا ابھی بولے نا ہماری تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بول کے, ابھی نہیں گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, کیا ابھی وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پہنچے تھے مدینہ, یہ صحابہ کے قصے چل رہے ابھی. ہاں صحابہ کے قصے چل رہے. ابھی صحابہ کے الگ الگ گروپس شروع ہو گئے نکلنا, سب سے آخر میں اللہ کے نبی نکلے, پہلے پورے اچھا صحابہ اچھا کو بھیج دیے. اچھا میں سمجھ رہی ہوں. ابھی وہ صحابہ کے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے, شاید اس کے بعد کے واقعہ تو سمجھ رہی ہوں. پہلے اللہ کے نبی نہیں گئے, بلکہ صحابہ کو پہلے بھیجا دیے, سارے کے سارے صحابہ کو. پھر اچھا بعد میں اس کے بعد اللہ کے نبی اور ابوبکر صدیق کا. جی اتنا بڑا واقعہ کیسا چھوڑ دے سکتے سیرت میں. ابھی میرا جو سوال رہتا وہ آگے کا نہیں رہتا. ایک بات نوٹ کر لیجیے آپ لوگ, اب میں جو چیپٹر پڑھایا اس کے اندر آپ کو کوئی سوال ہے, کوئی ڈاؤٹ ہے تو وہ پوچھیے, آگے کا مت پوچھیے. نہیں آگے کا نہیں بولی, آپ پہلے وہاں پہنچ گئے شاید, بلکہ وہ اس میں وہ کنفیوز ہو تو کچھ نہیں. جو میں پڑھایا اسی کے بارے میں پوچھیے, پھر وہ کنفیوژن ہو جاتا. اچھا یا جو میں بولا اسی میں اگر کوئی سوال ہے آپ کو تو کریے, کیونکہ چیپٹر سے اس میں بنے ہوئے. اچھا
پھر آگے پیچھے ہو جاتے پھر. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد کیا ہوا؟ جی بولیے. وہی سب سے پہلے سلمان رضی اللہ عنہ کی عزت ہوئی، عورتوں میں وہی تینوں کی ہوئی، اس میں 1 سال کے بعد انہوں کئی لوگوں ملے جا. کی ہوئی، لیکن میرے اب اپنے پاس وقت نہیں ہے تو میں صرف 3 ایگزامپلس دیا آپ کو، 3 مثالیں دیا. ابو سلمان الگ الگ واقعات ہے لیکن 3 لوگوں کے مثالیں دیا تاکہ جو ہے ہم کو سمجھ میں آئے کہ صحابہ ہجرت کیسے کی ہے، کیا کیا قربانیاں دیا ہجرت کے لیے، بلکہ صرف 3 مثالیں دی. وہ واقعات حیات الصحابہ ہے اور دوسری کتابیں ہیں، اس کے اندر تفصیلی واقعات ہر صحابی کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ کیسے وہ ہجرت کیے، لیکن اب اپنے پاس اتنا وقت نہیں ہے. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ اور ایک چیز کیا ہوئی اس کے بعد کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اجازت دیے، وہ لوگ جو ہے شروع کیے مدینہ کی طرف سفر. تو اب ابو جہل کو اور کفار مکہ کو، مکے کے سرداروں کو بہت تشویش ہوئی کہ اگر یہ سارے کے سارے لوگ مدینہ پہنچ گئے اور وہاں پر جو ہے سب ایک جگہ جمع ہو کے آرگنائز ہو کے ایک حکومت اپنی قائم کر لیے تو ہماری مکے کی حکومت ختم ہو جائیں گی، کیونکہ یہ لوگ قریشی تھے. قریش کی صرف ایک ہی حکومت تھی مکے کے اندر. مدینہ جا کے پھر یہ لوگ اگر حکومت قائم کر لیں گے تو 2 حکومت ہو جائیں گی عرب کے اندر، ایک قریش کی اور ایک قریش مکہ قریش مدینہ. اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تھوڑے دنوں کے بعد آدھے عرب کے قبائل ان کی طرف چلے جائیں گے، تو پھر یہ آدھے عرب کے قبائل دوسرے قبیلوں کو لے کے مکے کے اوپر حملہ کر دے کہ ہم کو بھی ختم کر دیں گے. تو یہ لوگ بولے کہ بھائی ان کے سب سے بڑے لیڈر کون ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان کو روک لو یا ان کو قتل کر دو، ان کو قید کر دو، تو پھر یہ مدینے میں دوسری ریاست قائم ہی نہیں ہو سکتی اور ایک اسٹیٹ بنی نہیں سکتا. تو اس کے لیے یہ لوگ کیا کیے، ایک دار الندوہ بول کے پارلیمنٹ تھی مکے کے اندر، جہاں بیٹھ کے یہ سارے کے سارے سردار جمع ہو کے مشورہ کرتے تھے. تو اس میں مشورہ کے لیے جمع ہوئے یہ لوگ. نبوت کے 14ویں سال، نبوت کے 14ویں سال سفر کے مہینے میں یہ لوگ جمع ہوئے دار الندوہ میں. اور پھر سارے کے سارے لوگ جمع ہوئے، اور جب لیکن جمع ہوئے یہ لوگ تو گیٹ کے اوپر جو ہے شیطان بھی مل گیا، انسانی شکل میں تھا، سفید کرتا پائجامہ، بڑی سفید داڑھی، پگڑی وگڑی بن لے کے. لوگ پوچھے آپ کون ہیں؟ تو انہیں بولا کہ میں نجد کا شیخ ہوں، شیخ النجدی بول. نجد مطلب اس وقت کا جو ریاض ہے وہ ایریے کا، اور میں بھی جو ہے آپ کے مشورہ دینے کے لیے آپ کو آیا، اور میں بہت ماہر ہوں مشورہ دینے میں، میرے پاس بہت زیادہ پلاننگ ہے، یہ ہے وہ ہے. تو اس کو ابو جہل وہ لوگ بولے کہ ٹھیک ہے آپ بھی اندر آ جاؤ، کیونکہ یہ سیکرٹ میٹنگ تھی. یہ لوگ اندر آ گئے، سب آ گئے، دروازہ بند کر لیے. تو ایک آدمی تھا ابو الاسود، انہیں بولا کہ میری رائے ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل نہیں کرنا، بلکہ ان کو کیا کریں گے، زنجیروں میں قید کر دیں گے، بھوک سے تڑپ کے مر جائیں گے، پیاس سے تڑپ کے مر جائیں گے. تو شیطان بولا نہیں نہیں نہیں، یہ رائے اچھی نہیں ہے، یہ آپ کی جو ہے اوپینین اچھا نہیں ہے، کیونکہ پھر مسلمانوں کو معلوم ہوگا، بنو ہاشم کو معلوم ہوگا، تو وہ لوگ حملہ کریں گے اور جو ہے ان کو قید سے نکال دیں گے. تو پھر اور ایک تھا، انہیں بولا کہ ٹھیک ہے ان کو ایگزائل مکے کے باہر کر دیں گے. تو شیطان بولا کہ بھائی اگر مکے کے باہر کر دیں گے تو دوسرے قبیلے میں چلے جائیں گے، پھر دوسرے قبیلے والے ان کو حفاظت دیں گے، پھر یہ وہاں پر پناہ پکڑیں گے، پھر اسلام پھیلائیں گے، پھر واپس مکے پہ اٹیک کریں گے. بہرحال بہت سے لوگ مختلف قسم کے رائے دیے، لیکن ابو جہل بولا اس وقت سب سے بہتر یہ ہے کہ ان کو قتل کر دو، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. شیطان بہت زیادہ خوش ہوا یہ رائے کیا، اور بولا کہ یہ رائے سب سے اچھی ہے. لیکن پھر سارے لوگوں کے دماغ اٹک گئے کہ بھائی ان کو قتل کر دیں گے تو پھر دوسرے بنو ہاشم اور بنو مطلب قبیلے والے ہم پر اٹیک کریں گے، بدلے میں ہم کو قتل کر دیں گے. تو بولا کہ ایک ترکیب اس کے لیے، 10 قبیلے ہیں قریش کے مکے کے اندر، 10 قبیلوں میں سے ایک طاقتور نوجوان کو لے لیں گے، اور وہ سارے طاقتور نوجوان 11 قبیلوں کے، سمجھو 10 قبیلوں کے نوجوان حملہ کریں گے ایک ساتھ، 10 ٹکڑے کریں گے، 10 نوجوان. تب جب یہ لوگ لڑنے آئیں گے تو ہم بولیں گے بھائی تمہارے قبیلے کا بھی ایک نوجوان ہے اس میں شامل تھا یہ اٹیک میں. تو یہ لوگ 9 قبیلے والوں سے یا 8 قبیلے والوں سے لڑ تو نہیں سکتے. تو پھر ان کو ہم بولیں گے کہ ٹھیک ہے دیت مطلب خون بہا لے لو، اتنے ہم تم کو 1 لاکھ درہم دے دیں گے، 2 لاکھ درہم دے دیں گے، اور خون معاف کر دو. تو پھر وہ لوگ لازماً خون معاف کر دیں گے، کیونکہ ہر ایک سے لڑ تو نہیں سکتے.
یہ سوچ کے یہ لوگ ڈیسائیڈ کر لیے. اور صرف مکے کے اندر اس وقت صرف 2 صحابہ رہ گئے تھے, ایک ابو بکر تھے, ایک علی تھے, باقی سارے کے سارے چلے گئے تھے. ابو بکر اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں تھے, اور ان دونوں کو اللہ کے نبی نے روک کے رکھا تھا کہ بولا کہ تم کو اجازت نہیں ہے جانے کی, کیونکہ اللہ کے نبی بغیر اللہ کے حکم کے شہر نہیں چھوڑ سکتے. کوئی بھی نبی ہو, کوئی بھی رسول ہو, جو بھی آتے اللہ کے حکم سے وہ شہر میں آتے, جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوا وہ شہر چھوڑ کے نہیں جا سکتے بغیر اللہ کی اجازت کے. پوری تاریخ میں ایک نبی تھے, ان کا نام تھا یونس علیہ السلام, وہ اللہ کی مرضی کے بغیر شہر چھوڑ دیے. جب کشتی میں بیٹھ گئے تو کشتی جو ہے گول گول پھرنے لگی, طوفان میں آ گئی, تو پھر کشتی والوں نے یونس علیہ السلام کو پھینک دیا, تو ایک ویل مچھلی جو تھی وہ کھا لی ان کو. تو پھر وہ پڑھتے رہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو پھر 40 دن کے بعد وہ مچھلی اگل دی. تو ان کا قصور یہ تھا کہ وہ بغیر اللہ کی اجازت کے جس شہر میں وہ تبلیغ کر رہے تھے وہ شہر چھوڑ دے کے چلے گئے کہ ان کے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر وارننگ دی کہ بغیر اللہ کی اجازت کے کوئی شہر نہیں چھوڑ سکتا رسول. تو اللہ کے نبی بھی ٹھہرے ہوئے تھے جب تک کہ اللہ کی اجازت نہ ہو. اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے. یہ میٹنگ جو ہوئی یہ دوپہر میں نہیں, صبح میں 9-10 بجے کے بیچ میں ہوئی, دوپہر سے پہلے. تو اللہ کے نبی فوراً جیسے ہی معلوم ہوا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ کہ یہ لوگ رات میں میرے کو قتل کرنے کا پلان ڈالے. اور کب ڈالے؟ تہجد کے وقت, کیونکہ تہجد اللہ کے نبی مسجد حرام میں آ کے پڑھتے تھے. تو یہ بولے کہ جیسے ہی گھر سے باہر نکلیں گے رات کے اندھیرے میں ہم پورے 2 طرف بیٹھ گئے لائن لگا کے, تلوار سے قتل کر دیں گے, سب ایک ساتھ حملہ کریں گے. لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کے بول دیے رات کا ان کا یہ پلان ہے. تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً دوپہر کے وقت اسی وقت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو گئے, اور پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بولے کہ مجھے اب ہجرت کا حکم ہو گیا ہے تمہارے ساتھ, تو فوراً اپنے کو رات میں چلنا ہے, جو بھی مطلب ٹفن ہے, جو بھی سامان ہے, سب کو جو ہے ارینج کر لو. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً کیا کیے, کھانا پینا جو بھی تھے یا اونٹ جانا تھا جو بھی تھا وہ سارا کا سارا انتظام کرنے میں لگے, کیونکہ 7-8 دن کا سفر تھا مدینے کا, اور پھر اب یہ لوگ جو ہے پیچھا بھی کر سکتے تھے تو دوسرے راستے سے جائیں گے تو اور زیادہ 10-15 دن لگ جائیں گے. تو اس حساب سے ارینجمنٹ کرنا تھا. حضرت ابو بکر کیا کیے تھے کہ 2 اونٹ پہلے سے ہجرت کے لیے تیار کر دیے تھے, 4 مہینے پہلے خرید لیے تھے, اور ان کو مکے کے باہر ایک جگہ پہ رکھ دیے تھے, ایک رہبر کے پاس, گائیڈ کے پاس. اس کا نام تھا عبداللہ بن عریقت. وہ بہت بڑا بہترین گائیڈ تھا, اس کو سارے راستے معلوم تھے عرب کے. اس کو پیسے بھی دے دیے تھے ایڈوانس میں, اور پھر اس کے پاس 2 اونٹ بھی رکھ دیے تھے تاکہ کھا پی کے وہ اونٹ جو ہے زبردست تندرست رہیں اور فوراً مطلب اسپیڈ سے بھاگ سکے. اب اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ میں آپ کے پاس رات میں آؤں گا, اور گھر میں گئے, گھر میں جا کے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلائے, اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کے بولے کہ آپ میری جگہ پہ سو جائیے. حضر موت بلکہ ایک یمن میں علاقہ ہے, وہاں کی ایک چادر تھی خاص طور سے ہری چادر, ہری کلر کی چادر جو اللہ کے نبی پہنتے تھے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بولے کہ یہ چادر اوڑھو اور سو جاؤ بسترے پہ. اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واسطے روکے کیونکہ اس زمانے میں بینک سسٹم نہیں تھا, تو لوگ کیا کرتے تھے جو سیونگز رہتی تھی یا سفر پہ جانا ہے, کچھ امانتیں ہیں, سونا چاندی گھر میں ہیں, تو وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ شہر میں جو سب سے اچھا امانت دار آدمی, ٹرسٹ ورتھی آدمی رہتا تھا اس کو دے دیتے تھے, پھر آنے کے بعد لے لیتے تھے. تو اللہ کے نبی کے پاس بھی ایسی کئی امانتیں پڑی ہوئی تھی لوگوں کی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کیا کیے, حضرت علی کو حکم دیے کہ میرے جانے کے بعد, کیونکہ اگر میں آپ ہی سے لوٹانا شروع کیا دوپہر سے تو یہ مکے کے کافر سمجھ جائیں گے کہ ان کو پلاننگ معلوم ہو گئی. تو اس کے لیے کیا کیا کہ میرے جانے کے بعد مطلب صبح میں پھر سارے لوگوں کی امانتیں لوٹانا, پھر تم مدینہ آ جانا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ چادر اوڑھے اور سو گئے, اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے. کیسے نکلے کہ قرآن کی کچھ آیتیں ہیں, اللہ تعالیٰ سورہ یاسین کی آیتیں ہیں, وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. رات کے پہلے پہر میں, مطلب جیسی رات ہوئی نکلے, تو یہ پڑھے تو ان لوگوں کو نیند آ گئی. ایسا جتنے بھی بیٹھے ہوئے تھے اٹیکرز, اساسنز بولتے ہیں نا, قتل کرنے والے, ایسا بیٹھے تھے نیند کے غلبے میں آ گئے. تو اللہ کے نبی ان کی طرف مٹی بھی پھینکے, تو ان لوگوں کو دکھا ہی نہیں کہ اللہ کے نبی جا رہے. چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے, ان کے پورے سامنے سے نکل گئے. لیکن ایک چیز یہ ہوئی کہ
ایک بوڑھا آدمی پیشاب کو بھی اٹھا تھا بیچ میں, انہیں دیکھا اللہ کے نبی جا رہے, بعد میں پھر ابو جہل کو بولا کہ کس لیے بیٹھے ہوئے تم لوگ یہاں پر؟ ابو جہل بولا کہ ان کو قتل کرنے کے واسطے بیٹھے ہیں. تو جس کو قتل کرنے بیٹھے ہوئے وہ صاحب تو چلے گئے. تو ابو جہل گیا گھر میں, ہلو گیٹ میں سے جھانک کے دیکھا کھڑکی میں سے, تو دیکھا کہ وہاں پر سو رہے ہری چادر پہن کے. تو وہ بولا کہ وہ تو سو رہے, جب نکلیں گے تو قتل کر دیں گے. وہ بوڑھے کی بات پہ یقین نہیں کیا, اور رات بھر وہ لوگ پہرا دیتے رہے. اللہ کے نبی رات میں حضرت ابو بکر کے گھر کو آئے, اور ابو بکر کے گھر کے پچھلے دروازے سے نکل کے فوراً جو ہے دوسری طرف چلے گئے. دوسری طرف مطلب ساؤتھ نارتھ میں مدینہ ہے ادھر, اور جو ہے ساؤتھ میں جو ہے جدہ ہے, طائف وغیرہ, یمن. تو اللہ کے نبی بجائے مدینے کے روٹ کو لینے کے ادھر گئے, پیچھے بیک سائڈ میں گئے, ساؤتھ میں گئے. جیسے اب میرے کو جو ہے ناندیڑ جانا ہے تو ایسے جاؤں گا میں ناندیڑ, لیکن حیدرآباد جانا ہے تو ایسے جاؤں گا. تو مدینہ سمجھیے ناندیڑ کی طرف ہے, لیکن اللہ کے نبی ناندیڑ کی طرف نہیں گئے, بلکہ کیا کہ حیدرآباد کے روٹ کو گئے, 5 کلومیٹر پیچھے چلے گئے. کیونکہ جیسے ہی صبح ہوتی لوگوں کو معلوم ہوتا تو سارے کے سارے پھر ناندیڑ کے رستے پہ, مدینے کے رستے پہ ڈھونڈنے کے لیے نکل جاتے, تو پکڑ جاتے تھے. تو اس کے لیے کیا کہ پہلے سے پلاننگ کی ہے, اور پھر پیچھے کی طرف گئے 5 کلومیٹر دور مکے سے. اور پھر جب رات میں جاتے تھے تو اللہ کے نبی کیا کرتے تھے, اپنے پیروں کے جو نشانات تھے وہ بھی مٹاتے جاتے تھے تاکہ معلوم نہ ہو. کیونکہ عرب کے لوگ بہت زیادہ پرفیکٹ تھے, وہ نشان, پیر کے نشان سے سمجھ جاتے تھے کہ کس آدمی کے نشان ہے, یہ آدمی کے کندھے پہ کچھ تھیلا سامان ہے نہیں ہے, اور کہاں جا رہا, ٹریس کر لیتے تھے وہ لوگ. تو اللہ کے نبی کیا کر رہے تھے, وہ مٹاتے بھی جا رہے تھے اور بہت فاسٹ جا رہے تھے. کیونکہ صبح ہونے سے پہلے ان کو ایک پہاڑ تھا غار ثور بول کے, وہ غار ثور میں جا کے چھپنا تھا. پہلے سے پلاننگ کر لیے تھے کہ یہ غار ویران ہے, اس کے اندر کوئی بھی نہیں رہتا, نہ ادھر کوئی آتا. اور وہ پتھرے بھی, پہاڑ بھی تھا, پتھر بھی بہت اچھے نہیں تھے, اس کے کھڑے پتھر تھے, ہاتھ پیر کٹ جاتے تھے اس میں. لیکن جب اللہ کے نبی وہ پہاڑ کے قریب پہنچے تو پنجے آپ کے, کیونکہ پنجوں پہ بھی چل رہے تھے اللہ کے نبی, تو پنجے زخمی ہو گئے تھے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیے, آپ کو جو ہے کاندھے پہ اٹھا کے پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے. اتنی اللہ تعالیٰ طاقت ہمت دے دیا تھا کہ فوراً چڑھنا تھا, کیونکہ اگر صبح ہوتی روشنی پھیلتی تو لوگ دیکھ لیتے تھے. فوراً غار میں گئے, غار کو صاف کیے, اور جو ہے اس وقت کیا کیے, اللہ کے نبی کو باہر ٹھہرایا, کیونکہ غار میں کوئی نہیں تھا, نہ بکریاں جاتے تھے اور نہ چرواہے جاتے تھے, نہ کوئی انسان جاتا تھا. صاف کیا, لیکن 2 جگہ 2 سوراخ ایسے رہ گئے کہ جس میں حضرت ابو بکر کے پاس کوئی چیز, کپڑا یا کوئی اور چیز ایسی نہیں تھی جس سے اس کو سوراخ کو بند کر دے. تو اس کے اوپر اپنے 2 پیروں کے 2 ایڑیاں رکھ دیے, اور اللہ کے نبی کو اندر لے کے آئے, اور پھر بولے کہ آپ سو جائیے. تو اللہ کے نبی سونے, حضرت ابو بکر صدیق کے گود میں سر رکھ کے سو گئے, کیونکہ دن بھر سے تھکے ہوئے تھے, دوڑ دھوپ تھی, اور پھر بھاگنا تھا, انتظامات کرنا تھا. تو اللہ کے نبی کو آنکھ لگ گئی. لیکن ایک سوراخ ایسا تھا جس میں سانپ تھا. وہ سانپ حضرت ابو بکر کو کئی مرتبہ ڈسا. حضرت ابو بکر برداشت کیے, آواز نہیں نکالے, مگر آنکھ سے آنسو خود بخود گرنے لگے. تو اللہ کے نبی کے چہرے کے اوپر آنسو گر گئے. اللہ کے نبی اٹھے, پوچھے کہ کیا بات ہے ابو بکر, کیوں رو رہے؟ تو بولے کہ ایک سانپ ہے جو میرے کو بار بار ڈس رہا. تو اللہ کے نبی پھر ایڑی کو وہاں سے ہٹائے, اور پھر وہ ایڑی کے اوپر اپنا تھوک لگائے, جس کی وجہ سے وہ جو سانپ کا زہر تھا یا درد تھا وہ سارا کا سارا ختم ہو گیا. اب اس میں یہ ہوا, یہ تو جو ہے حضرت رات میں اللہ کے نبی ادھر چھپ گئے. اب 2 چیزیں اور ہوئی. ایک ہوئی حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں, کہ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت ابو بکر آئے اس وقت فوراً ٹفن دینے کا تھا. تو اس زمانے میں ناڑے یا بیلٹ نہیں ہوتے تھے, تو عورتیں کیا کرتے تھے, ایک ایسا تھوڑا سا کپڑے کا جو ٹکڑا رہتا تھا وہ جو ہے پیجامے کو ایسا باندھ لیتے تھے تاکہ پیجامہ گرے نہیں. تو ٹفن باندھنے کا مسئلہ تھا, مطلب جو اونٹ کی گردن رہتی اس کو ٹفن لٹکانے کا تھا, تو کپڑا نہیں تھا. تو حضرت اسما کیا کرے, جو اپنا ازار تھا, ناتخ بولتے ہیں, وہ نکال کے اس کے 2 ٹکڑے کرے. ایک ٹکڑے سے اپنے پیجامے کو باندھ لیے, دوسرے ٹکڑے سے وہ ٹفن کو باندھ لیے. تو اس کے بعد ان کا لقب پڑ گیا ذات الناطخین, مطلب 2 ازار والی. قربانی دیے اس وقت فوراً, کیونکہ اس وقت کوئی سوچنے سمجھنے کا ٹائم نہیں تھا, اور کوئی چیز لانے کا کرنے کا کوئی ہلچل نہیں کر سکتے تھے. اب جو بھی ہے فوراً ذات النطاقین بلکہ ان کا نام ہی پڑ گیا.
اب یہاں پر کیا ہوا, صبح ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں گھر سے نکلے. ابو جہل دیکھا کہ حضرت علی ہے, اس کو بہت غصہ آیا اور سمجھ گیا کہ یہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چال ہے. سب علی رضی اللہ تعالیٰ کو پکڑ کے مسجد حرام میں لگ گئے, لے جا کے فل مارے پیٹے, بولو کہاں گئے. لیکن حضرت علی تو بہادر تھے, کوئی جواب نہیں دیے, تو ان کو چھوڑ دیے. بولے ٹائم ویسٹ نہیں کرنا بلکہ فوری ڈھونڈنا ہے. کہاں ڈھونڈنا, ہو سکتا ہے کہ ابو بکر کے گھر پہ گئے ہوں گے, یہی تو رہ گئے تھے. فوراً سب پورے مکے کے پیر سردار سارے کے سارے گھر پہ بھاگے حضرت ابو بکر کے. کھٹکا مارے تو حضرت اسما کھولے, پوچھے تیرا باپ کہاں ہے, تو بولے کہ میرے کو نہیں معلوم. محمد کہاں ہے, نہیں معلوم. جھوٹ بول رہی, بلکہ ابو جہل کو اتنا بڑا غصہ آیا کہ ایک ایسا زوردار سناٹے دار تھپڑ مارا کہ کان کی بالی حضرت اسما کی نیچے گر گئی. آپ سوچئے کتنا بڑا تھپڑ تھا وہ, کہ کان کی بالی جو ہے کان پھاڑ کے نیچے گر گئی. لیکن اللہ کے نبی کا, حضرت ابو بکر کا ہائیڈ آؤٹ کا پتہ نہیں بتا. تو پھر یہ لوگ بولے کہ یہاں پر بھی وقت ضائع کرنا ہے, ویسٹ کرنا ہے, فوراً نکلو. تو پھر یہ لوگ پھر سارے کے سارے مسجد حرام میں جمع ہوئے, اور پھر ان لوگوں نے مشورہ کیا کرنا ان لوگوں کو پکڑنے کے واسطے. پورے اپنے جو جاسوس تھے, CIDs تھے, وہ لگا دیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ عوام کو بھی لگانا تھا, کیونکہ یہ بس کی بات نہیں تھی کہ ایک آدمی 2 آدمی ان کو کیپچر کرتا یا پکڑتا. تو ایک پبلک اناؤنسمنٹ کر دیے کہ جو آدمی بھی محمد اور ابو بکر دونوں کو پکڑیں گا ان کے لیے 100 اونٹ کا انعام ہے. اس زمانے میں ابھی بھی میرے خیال سے اونٹ اگر آپ لیں گے راجستھانی اونٹ وغیرہ 1 لاکھ میں آئیں گا. عربی اونٹ جو ہے 2 لاکھ 3 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ میں بھی آتا. تو مرسیڈیز کار, BMW کار کے برابر ایک اونٹ کی حیثیت تھی. تو 100 اونٹ بولے تو کئی کروڑ روپے ہو جاتے تھے. تو مکے کے سارے لوگ, بچے عورتیں تک جو ہے مکہ چھوڑ دیے, اور پھر اللہ کے نبی کی اور حضرت ابو بکر کی تلاش میں نکل گئے 100 اونٹ کے لالچ میں. اطراف کے گاؤں میں بھی اعلان کرا دیے, مدینے تک کا اعلان کرا دیے جتنے راستے تھے, کہ جو کوئی بھی پکڑیں گا ان کو 100 اونٹ ملیں گے. اب سارے کے سارے لوگ, مکہ تک خالی ہو گیا, سب تلاش میں نکل گئے کہ کیسے جو ہے اللہ کے نبی کو پکڑنا ہے. جی کوئی سوال یہاں تک؟ تو ایک سوال آیا, تو میں جو آپ کو سیرت بتا رہا ہوں وہ مطلب کئی بکس پڑھا میں, اس میں ایک ہے سیرت النبی علامہ شبلی کی, وہ انگلش میں بھی ہے, PDF میں بھی ہے, آپ انٹرنیٹ پہ سے کر سکتے ہیں ڈاؤن لوڈ, یا کوئی بھی بک ڈپو سے بھی, امیزون پہ بھی مل جاتی ہے آپ کو. وہ ایک پڑھا تھا میں. ایک سیرت المصطفیٰ بول کے مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی, وہ پڑھا. اور پھر جو ہے الرحیق المختوم بول کے ایک ہے, سیل نیکٹر بول کے انگلش میں بھی اس کا ورژن ہے, وہ بھی پڑھ سکتے ہیں آپ. اور ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے آڈیوز ہے, اس کے بارے میں ویڈیوز بھی ہے تھوڑے سیرت النبی میں. اور علامہ کیا بولتے ہیں شیخ مکی بول کے ایک ہے, ان کے بھی آڈیوز ہے سیرت النبی کے. تو یہ الگ الگ سورسز ہیں, تو اب اس میں سے جو چاہے وہ پڑھ. اب جو فیمس آج کل جو زیادہ چل رہی وہ جو ہے سیل نیکٹر, دا سیل نیکٹر بول کے ہے بک, ایک 1980s میں لکھے ہوئے ہے. تو یہ بہت زیادہ فیمس ہے اور بہت زیادہ چل رہی. اوکے, میں واٹس ایپ پہ آپ لوگوں کو بھیج دوں گا انشاءاللہ. سیل نیکٹر کے جو آتھر ہے ان کا نام ہے مبارک پوری, شیخ مولانا مبارک پوری رحمۃ اللہ, انڈین آتھر ہے, بہت اچھا لکھے سو ہے, انشاءاللہ فائدہ ہوگا. جی یہاں تک کے بارے میں کوئی سوال؟ اوکے, اسکرین شیئر کر رہا ہوں میں آپ تاکہ اچھی طریقے سے سمجھ جائیں. یہ جو ہے غار ثور یہاں پر ہے, ٹھیک ہے, کیف سور بول کے لکھا ہوا ہے, دیکھیے یہ یہاں پر ہے. یہاں پر کیف سور ہے, ٹھیک ہے. نیچے جائیں گے آپ تو کتنے کلومیٹر ہے یہ, کتنے کلومیٹر ڈسٹینس پہ ہے؟ تقریباً 5 کلومیٹر ہے شاید مکے سے. مکے سے اس طرف طائف کی طرف, جدہ کی طرف. یہ طائف ہے نا, طائف روڈ کے اوپر ہے, ٹھیک ہے. اور مدینہ آپ کو ادھر ہے, یہ مدینہ دیکھو. حالانکہ اللہ کے نبی کو جو جانا تھا مدینہ جانا تھا, تو ایسے جانا تھا, یہ روٹ سے جانا تھا. یہ روٹ دکھ رہی ہے آپ کو, ٹھیک ہے.
یہ مکہ ہے، ٹھیک ہے، یہاں سے ایسے مدینہ کا روٹ ہے یہ، ٹھیک ہے، 2 روٹ ہے، ایسے بھی جا سکتے ہیں آپ، ایسے بھی جا، لیکن اللہ کے نبی کیا کری، طائف کے روٹ پہ گئے، ادھر گئے ان لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، ڈیسیو کرنے کے لیے، کیونکہ سارے کے سارے لوگ مکے والے بھی سب سر پبلک اور جو CID ہے یا اساسنس ہے جو بھی ہے، سارے کے سارے لوگ یہی روٹ پہ چلے گئے پکڑنے کے واسطے کہ چلو تھوڑا 10 کلومیٹر 20 کلومیٹر یا 40 کلومیٹر دور گئے ہوں گے، پکڑ لیں گے ہم. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک غار ثور میں رہے، 3 دن تک 3 دن تک غار ثور میں رہے، اور پھر اس کے بعد جب دیکھے کہ معاملہ ٹھنڈا ہو گیا تو پھر غار ثور سے نکلے. لیکن 3 دن تک کیا کیا اللہ کے نبی، زبردست انتظام تدبیر کرے، پلاننگ کرے. دیکھو اللہ کی مدد کب آتی معلوم، جب آپ آخری حد کے اوپر پہنچ جاتے کہ جہاں اس کے بعد کوئی مدد کا سوال نہیں ہوتا، جب اللہ کی مدد آتی. آپ گھر سے باہر پیر نکالتے نہیں آتے، پہلے آپ کو قربانی دینا پڑتا. آپ کی جب قربانی پوری ختم ہو جاتی، پیک پہ پہنچ جاتی کہ اس کے بعد کوئی قربانی کا سوال ہی نہیں رہتا، اس وقت پھر اللہ کی مدد آتی. اب ہم لوگ کیا بول رہے ہیں، ہم دین پہ چلتے ہیں مگر ہم گھر سے قدم باہر نکالتے ہیں، اللہ کی مدد ہونا، ہمارے کو پیسے بھی ہو جانا، گھر بھی ہو جانا، سواری بھی ہو جانا، جاب بھی ہو جانا، اس کے بعد پھر ہم دین پہ چلیں گے. ایسا نہیں ہوتا. دین پہ چلنے کے لیے آپ گھر بار جاب واب سب کچھ چھوڑ دینا، پھر جب ننگے ہو جائیں گے، کچھ بھی نہیں رہیں گا، تو پھر اللہ کی مدد آئے گی. تو اللہ کے نبی بھی جب نکلے تو مکے سے مدینہ جانے کے لیے اللہ کے نبی کو فوراً اللہ تعالیٰ جیسے معراج میں براق پیش کیے، براق پیش کر دے سکتے تھے، چلو آپ اتنی بھاگ دوڑ کر رہے، براق پہ بیٹھ جاؤ اور جو ہے سیدھا مکہ مدینہ چلے جاؤ. لیکن اللہ تعالیٰ نے انتظام نہیں کیا، کیونکہ اللہ کے نبی ہمارے لیے اگزامپل ہے، اسوہ حسنہ بولتے ہیں، ان کو دیکھ کے فالو کرنا ہے. تو اللہ کے نبی کیسی مشقتیں برداشت کرے، پھر اللہ کی مدد آئے. تو اللہ کے نبی غار ثور میں پوری پلاننگ کرے، پہلے سے 4-6 مہینے سے پلاننگ چل رہی تھی، 6 مہینے پہلے سے 2 اونٹ بھی تیار کرے، ابو بکر کو بھی ریڈی کرے، علی کو بھی ریڈی کرے، اور پھر جو ہے جیسے ہی یہ لوگ قتل کا پلان بنائے، پروگرام بنائے، تو پھر فوراً نکلے غار ثور میں. پہلے سے اس کا ہائیڈ آؤٹ کا جو ہے آئیڈینٹیفیکیشن یہ لوگ کر لیے تھے کہ وہاں پر جا کے چھپنا ہے اور رہنا ہے. تو 3 دن تک رہے، لیکن 3 دن تک کھانے کا انتظام کیسے؟ تو اس کے لیے کیا کیے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک غلام تھے، ان کا نام تھا عامر بن فہیرہ، آزاد کر دیے تھے. اور یہ کیا کرتے تھے، غار ثور کے طرف بکریاں چراتے تھے، کئی 100 بکریاں تھے. تو بکریاں چراتے تھے اور رات میں کیا کرتے تھے، بکریوں کو لے کے پہاڑ پہ چڑھ جاتے تھے، اور پھر جو اس میں اچھا دودھ والی بکری رہتی تھی اس کا یہ لوگ دودھ پی لیتے تھے، اور پھر جو ہے واپس پھر پہاڑ سے نیچے اتر جاتے تھے. صبح بکریاں جو ہے مکے کو لے کے آ جاتے تھے. یہ کھانے پینے کا انتظام تھا. اور ایک انتظام یہ کیے کہ جاسوسی کا بھی انتظام مقرر کیے. وہ تھے عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے. انہوں بھی کیا کرتے تھے، وہ بکریاں جانے سے پہلے پہاڑ پہ چڑھ جاتے تھے، اور دن بھر جو کچھ پلاننگ فریش کر رہے تھے وہ ساری کی ساری خبریں اللہ کے نبی کو دیتے تھے، اور یہ نکل جاتے تھے. اس کے بعد پھر عامر بن فہیرہ بکریاں لے کے نکلتے تھے تاکہ ان کے پیروں کے نشانات مٹ جائے، اور پھر یہ صبح میں آ کے پھر قریش کی محفل میں بڑھے آتے تھے. معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کہ انہوں رات میں کہیں ادھر گئے ہوئے. رات میں جاتے تھے چھپ کے، تھوڑا بہت ٹفن بھی ساتھ میں لگ جاتے تھے، کھانے پینے کی گھر سے چیزیں، اور پھر 3 دن تک مسلسل فوڈ سپلائی رکھے، اور پھر جو ہے جاسوسی کا بھی زبردست انتظام کریں. پھر تیسرے اریقت جو تھا، کیا بولتے ہیں، عبداللہ بن اریقت جو رہبر تھا، گائیڈ تھا، اس کو تیسرے دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اشارہ دیے، وہ 2 اونٹ لے کے آ گیا غار ثور کے منہ کے اوپر. تو 3 دن جمعرات جمعہ ہفتہ اللہ کے نبی 3 دن غار کے اندر رہے. پھر اتوار کے دن وہاں سے نکلے، کیونکہ سارے کے سارے لوگ اب بہت دھوپ دھڑ بہت بھاگے کرے 1 دن میں تھک گئے، کوئی 2 دن میں تھک گئے، کوئی 3 دن میں تھک گئے. پھر نا امید ہو گئے کہ چلو محمد ہاتھ سے نکل گئے، ابھی انہوں ہاتھ میں نہیں آ سکتے بول کے سارے کے سارے مکے کے کافر ہاتھ ڈال کے بیٹھ گئے. لیکن ابو جہل ہار نہیں مانا. ان لوگوں کا بھی جاسوسی نظام تھا، ابو جہل وغیرہ قریش کا. تو ان کا جو جاسوس تھا، وہ جاسوس کیا کیا، بولا کہ تم لوگ غلط راستے پہ تلاش کر رہے. میرا جو تجربہ ہے، میرا ہنر ہے، میرا علم یہ کہتا ہے کہ یہ
ताइफ की तरफ गए, मदीने की तरफ नहीं गए। अबू जहल को लिया, लेके जो है उन्हें क्या किया, सीधा सीधा गारे सौर पे ही आ गया। गारे सौर पे आ गया तो ऐसा गारे सौर पे पत्थर थे, वो पत्थरों का गार था, लेकिन उसमें थोड़े थोड़े सुराख थे। तो अगर पहाड़ पे कोई चढ़ता और ऐसे नीचे देखता तो सुराख गार में देख सकता था। नीचे हजरत अबू बकर और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों बैठे हुए। सारे काफिर अबू जहल के साथ जो थे वो सारे के सारे पहाड़ का मतलब कोना कोना छान रहे थे। तो ये गार के ऊपर भी आ गए। तो हजरत अबू बकर डरने लगे कि अब तो हम पकड़े गए। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, मा ज़न्नका बिस्नैन अल्लाहु मसालिसहुमा, कि आए अबू बकर, इन दो आदमियों के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है जिसका तीसरा अल्लाह हो। मतलब आप डरने की जरूरत नहीं है, हम दोनों अकेले नहीं हैं, बल्कि अल्लाह हमारे साथ है। तो फिर अब वो कुछ ज़ईफ रिवायतें हैं, कमज़ोर, के वो मकड़ी जो है जाला बुंदी, दो कबूतर उसके अंदर अंडा दे दिए। लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान में बयान किया कि फरिश्तों के जरिए से अल्लाह ताला ने, फरिश्तों के परों के जरिए से अल्लाह ताला ने उनकी हिफाजत की। तो काफिर गार के अंदर हालांकि देखे, लेकिन गार के अंदर उनको कुछ दिखा नहीं, हालांकि दोनों थे। तो फिर ये वापिस लौट गए। तो अल्लाह ताला ने कुरान में नाजिल की आयतें सूरह तौबा में, सूरह अनफाल में है, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, गम मत करो, अल्लाह हमारे साथ है। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, फ़अंज़लल्लाहु सकीनतहु अला रसूलिही व अलल मुमिनीन व अनज़ल जुनूदन लम तरौहा, और फिर व अलज़महुम कलिमतत तक़वा व कानू अहक़्क़ बिहा, फिर इज़ हुमा फ़िल गारि इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह। बहरहाल बहुत सारी आयतें हैं 12वें रुकू में, वो आप उठा के पढ़ सकते हैं। अब मदीना जो चले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उस वक्त बहुत सारी चीज़ें हुई मदीने के रास्ते में। तो अब्दुल्ला बिन उरैक़त जो मशहूर गाइड था, उसको अल्लाह के नबी बोले कि ऐसे रास्ते से हमको लेके चलना है जो हाईवे नहीं होना, अननोन डिजर्टेड एरिया बोलते ना, जिसके ऊपर कोई चलता नहीं, वीरान रास्ता, उसके ऊपर चलना है। तो मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा रूट इख्तियार किया अल्लाह के नबी। ये देखिए मक्के मुकर्रमा है, ठीक है, ये मक्के मुकर्रमा है, ये जबल सौर है, ये जो है जबल सौर या केव ऑफ सौर बोलते। तो अल्लाह के नबी क्या करिए, जो ग्रीन रूट है ये इख्तियार किए, और ये जो रेड है ये जो हाईवे है, ये इस पे सारे के सारे लोग चलते थे। लेकिन अल्लाह के नबी ये रूट नहीं किए, क्योंकि पकड़े जाने का अंदेशा था। तो यहाँ से पहले क्या किए, मक्के से नीचे गए ताइफ की तरफ, फिर और नीचे गए, फिर उसके बाद ऐसे ये रेड सी है ये, तो यहाँ से ये रूट लिए, ये जिद्दा है, यहाँ से ऐसे गए, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे गए, हाईवे को टच करते रहे मगर दूर दूर से, ठीक है। ऐसे ये ग्रीन रूट जो है ये मदीना अल्लाह के नबी का रूट है, और ये रेड है ये हाईवे है। तो ये सारे के सारे लोग हाईवे पे चल रहे थे। ये बदर है, उसके बाद ये रौहा है, ये जुल्हलीफा है, फिर ये मदीना मुनव्वरा है, ये खुबा है। यहाँ पर ये रूट से गए, तो इसमें कई दिन लगे अल्लाह के नबी, क्योंकि फिर के जाना था। ये ग्रीन रूट जो है मदीने का, ये अल्लाह के नबी का रूट है, और ये रेड जो है ये हाईवे है। ये है इस तरीके से। कितने दिन में पहुंचे? हाँ बताता हूँ मैं। ये जो है इस वक्त अभी इस जमाने का जो रूट है उसके एक फोटो है कि ऐसा डिजर्टेड एरिया था पूरा, ये पहाड़, काले पहाड़, इसमें से जाने का था। एक ऊंट के ऊपर अल्लाह के नबी और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सवार हो गए, और दूसरे ऊंट के ऊपर हजरत अबू बकर सिद्दीक के जो गुलाम थे आमिर बिन फुहैरा, और गाइड जो था अब्दुल्ला बिन उरैक़त, ये दोनों सवार हो गए। अब ये लोग चलने लगे तो एक आदमी था, उसका नाम था सुराका बिन मालिक, सुराका मुख्तसर। तो बहुत सिपह सालार, बहुत जानबाज आदमी था, और फिर अपने जासूसों को उन्हें भी फैला दिया था, और ये गांव में रहता था। तो एक जासूस आके बोला कि 2 सवारों को मैं जाते हुए देखा। तो ये गांव की पंचायत में बैठे हुआ था, वो बोला कि नहीं नहीं तुम गलत देखे, वो लोग नहीं होते, दूसरे हैं। और फिर थोड़ी देर के बाद हल्लू उठा पेशाब के बहाने, और फिर अपने घर में जाके बांदी को बोला कि पिछवाड़े में, घर के पिछवाड़े में जल्दी घोड़ा तैयार करो।
گھوڑا تیار کرا اور فوراً بہت اسپیڈ کے ساتھ جو ہے اللہ کے نبی کے پاس پہنچ گیا، کیونکہ اس کو یقین تھا کہ یہ دونوں ہی ہے اور میں اگر ان دونوں کو پکڑ لیا تو 100 اونٹ مل جائیں گے۔ تو جیسے یہ قریب آیا، اللہ کے نبی قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، حضرت ابو بکر بھی پیچھے دیکھے کہ ارے یہ تو آگے آپ پکڑ لیں گا ہم کو، تو بولے اللہ کے نبی ڈرو مت، فکر مت کرو۔ جیسے یہ قریب آیا تو اس کے گھوڑے کے پیر جو تھے ریت کے اندر دھس گئے، یہ جو ہے گھوڑے پہ سے نیچے گر گیا، پھر اٹھا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی سے دعا، میں آپ کا پیچھا نہیں کروں گا، واپس لوٹ جاؤں گا، آپ گھوڑے کے پیر آزاد کر دیں۔ پھر اٹھا، پھر گھوڑے پہ بیٹھا، پھر نیت بدلی، پھر دوسری مرتبہ پھر اٹیمپٹ کیا آپ کو پکڑنے کی، لیکن اللہ کے نبی کی بددعا سے پھر گھوڑے کے پیر دھس گئے۔ 3 مرتبہ کیا، اس کے بعد اس کو یقین ہوگا کہ واقعی اللہ کے نبی ہے، اب ان کے ساتھ کوئی جو ہے کوئی شرارت نہیں کر سکتے، ان کو پکڑ نہیں سکتے۔ اور پھر اس کو یہ بھی یقین آ گیا کہ یہ اللہ کے نبی مدینہ جا رہے اور واپس لوٹ کے مکہ آئیں گے اور مکے والوں سے انتقام لیں گے، بدلہ لیں گے اور مکے پہ قبضہ کر لیں گے۔ تو اس کے وقت انہیں بولا کہ اور بھی لوگ جو میرے پیچھے آ رہے تلاش کر رہے، اگر آپ میرے کو ابھی سے ایک ایگریمنٹ لکھ کے دے دیں گے کہ جب آپ واپس مکہ آئیں گے فتح کریں گے تو اس وقت میری فیملی کو آپ تکلیف نہیں پہنچائیں گے، قتل نہیں کریں گے۔ تو اللہ کے نبی عامر بن فہیرہ کو بولے لکھ کے دے دو، ایک ایگریمنٹ اس کو لکھ کے دے دیے۔ بدلے میں انہیں یہ کیا کہ جو بھی تلاش میں آ رہے تھے ان سب کو واپس لوٹا دیا کہ میں جا کے دیکھ کے آیا، ادھر کوئی بھی نہیں ہے، تم لوگ واپس چلے جاؤ۔ تو اس وقت اللہ کے نبی نے اس کو ایک بشارت بھی دی، بولے کہ سراقہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہارے ہاتھ میں کسرا کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ کسرا بولے تو پرشین امپائر کا کنگ تھا، تو ان لوگوں کی پوری آدھی دنیا کے اوپر حکومت تھی۔ حالانکہ اللہ کے نبی اس وقت مکے کے کافروں سے بچ کے جا رہے اور چھپ کے جا رہے، اور پھر دعویٰ کر رہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مکہ بھی میرے ہاتھ سے فتح ہوں گا اور کسرا بھی، ایران بھی فتح ہوں گا، پرشین امپائر بھی، اور اس کے کنگن مطلب کنگ بھی قتل ہوں گا، اور اس کے جو پہناوا ہے وہ بھی جو ہے مدینہ آ جائیں گا۔ تو وہ بھی ایگریمنٹ لکھ کے دے دیے۔ تو بعد میں سراقہ جب بھی بیمار ہوتے تھے، لوگ یہ عادت کو آتے تھے کہ شاید یہ مر جا رہے، تو انہوں بولتے تھے لوگوں کو بھائی فکر مت کرو، میں مرنے والا نہیں ہوں جب تک کہ میرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن نہیں آ جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جا کے جو ہے ایران فتح ہوا تو پھر کسرا کے کنگن بھی آئے، مدینے میں ڈھیر لگا دیے تھے اس کے سونے چاندی کے باغات اور تخت وغیرہ سارے کے، تھرون وغیرہ ساری چیزیں۔ تو پھر کسرا کے کنگن اس کے سب سے ٹاپ پہ تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ سراقہ کہاں پر ہے؟ سراقہ گھر میں تھے، ان کو بلا کے بولے کہ یہ اللہ کے نبی کی پیشن گوئی جو آپ پروفیسی کرے تھے اس کا مکمل کرنے کا اب وقت آ گیا۔ ان کو پھر سونے کے کنگن کسرا کے پہنا ہے، بولے کہ اللہ کے نبی کی بات پوری ہوئی۔ تو بہرحال ایک آدمی پکڑنے کے لیے آیا، کامیاب ہوا، اس کا نام سراقہ تھا، اور پھر لیکن اللہ کے نبی کے بات سن کے جو ہے واپس چلا گیا۔ لیکن یہ فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کرے، جب کا جب قبول نہیں کرے۔ جی کوئی کچھ سوال کر رہے تھے؟ جب میں بول رہا ہوں اس وقت سوال مت کیجیے، میری گفتگو، میری ٹاک پوری ہونے کے بعد سوال کیجیے۔ جی آپ 1 تاریخ جو ہے 1 تاریخ کو نکلے غار ثور سے، اور پھر جو ہے اس کے بعد آپ پہنچے وہاں پر خبا پہنچے، جو مدینے سے پہلے ایک آؤٹ اسکٹ سٹی تھی، وہاں پر پہنچے 8 تاریخ کو، تو مطلب 8 دن لگ گئے، مدینہ پھر 3-4 دن کے بعد گئے۔ جی کوئی سوال؟ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال 8 دن کے اندر سفر کر کے اس کے اندر ایک اور واقعہ ہے ام معبد کا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال چل رہے تھے تو ایک عورت تھی، اس کے بیٹے کا نام تھا معبد اور باپ کا نام تھا ابو معبد، ام معبد، معبد کی ماں، بوڑھی عورت تھی۔ تو اللہ کے نبی اور بہت زیادہ مہماندار تھی، کہ پورے عرب کے اندر مشہور تھی وہ کہ کوئی بھی مہمان اس کے گھر سے خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ تو اللہ کے نبی بھی اس کے خیمے کے اوپر، مطلب پہلے عرب میں کچے مکانات رہتے ہی، یعنی تو خیموں میں رہتے تھے، ٹینٹس میں، تو اس کے پاس پہنچے تو وہ عورت سے بات کی اور بولے کہ ہم لوگ مسافر ہیں۔ تو بولے کہ اس وقت قحط کا سال ہے، مطلب اب کچھ بھی نہیں کر سکتے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میرا شوہر جو ہے بکریاں چرانے کے لیے لے گیا، گھر میں بھی کچھ بھی نہیں ہے، ایک بکری ہے لیکن بہت کمزور رہ گئی، اور دودھ بھی نہیں ہے، گوشت بھی نہیں ہے کھانے کے۔ تو اللہ کے نبی بولے کہ یہ بکری دکھ رہی نا، یہ بکری کو میرے پاس لے کے آؤ۔ بکری کو لے کے آئے تو اللہ کے نبی جو ہے کچھ پڑھ کے بکری کے تھنوں پہ ہاتھ پھیرے تو بکری کے تھن جو ہے دودھ سے بھر گئے۔ تو اللہ کے نبی وہ دودھ نکالے تو سب سے پہلے برتن بھر گئے، اس کے بعد اللہ کے نبی وہ بوڑھی عورت ام معبد کو دیے، وہ
पूरा पेट भर के पी ली। उसके बाद सारे जो है मुसाफिर जो थे वो पिए 4 आदमी। उसके बाद फिर और एक मरतबा दूध धोए, फिर बर्तन में भर के उसके शौहर के वास्ते रख के चले गए। तो बाद में शौहर आया, पूछा, फिर मालूम हुआ कि भाई ऐसा हुआ किस्सा। तो ये उम्मे माबद मशहूर इसलिए हुई कि ये जब अल्लाह के नबी दूध थनों से बकरी के निकाल रहे थे तो गौर से आपको देखिए उन्हें, मतलब टॉप टू बॉटम, और फिर बाद में उन्हें अपना अल्लाह के नबी का डिस्क्रिप्शन दी कि अल्लाह के नबी कैसे थे, चलते कैसे थे, आंखें कैसी थी, नाक कैसी थी, पेशानी कैसी थी, दांत कैसे थे, बात करे तो कैसा होता था, दाढ़ी कैसी थी, और फिर खद कितना था। 2 पेज का डिस्क्रिप्शन है वो। तो सीरत की किताबों में महफूज है, वो बहुत बड़ा डिस्क्रिप्शन है। तो अगर वो पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह बहुत ज्यादा मजा आ जाएगा कि अल्लाह के नबी कैसे थे, कैसे दिखते थे। तो जब मदीने के लोगों को भी मालूम हो गया, न्यूज़ पहुंच गई थी कि अल्लाह के नबी निकल गए, तो मदीने के लोग क्या करते थे, मदीने के बाहर आते थे, मतलब इस्तकबाल करने, वेलकम करने के लिए थोड़ी दूर आते थे, खुबा तक आते थे, और फिर जो है जैसे बस्ती के बाहर ठहरते थे। लेकिन जाहिर बात है कि अल्लाह के नबी बहुत देर पहले 3 दिन छुप गए गार के अंदर, फिर 8 दिन ये हो गए, 10-11 दिन 12 दिन हो गए। तो ये लोग 8 दिन के हिसाब से चाहते कि 8 दिन में पहुंच जाएंगे। तो 8 दिन में 8वें दिन आके इंतजार करे, नहीं दिखे, 9वें दिन आए, 10वें दिन आए, 11वें दिन आए। तो ये लोग आते थे बाहर बस्ती के, लेकिन सुबह सुबह आते थे, लेकिन जब धूप ज्यादा हो जाती थी तो फिर वापस अपने घरों को चले जाते थे, क्योंकि अरब की धूप इतनी ज्यादा रहती कि ठहर नहीं सकते थे। तो एक मरतबा एक यहूदी था, वो दीवार पे चढ़ के, उसके किले की दीवार पे चढ़ के कुछ काम के लिए आया। तो दूर से देख लिया कि 2 सफेद कपड़े पहने हुए आदमी ऊंटों पे सवार होके आ रहे। तो फौरन चीख के बोला कि भाई जिसका तुम इंतजार कर रहे थे वो आदमी आ रहा है। तो सारे के सारे सहाबा दौड़ पड़े और अल्लाह के नबी का इकराम किया और फिर इस्तकबाल किया। तो उस वक्त जो है हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दाढ़ी जरा अल्लाह के नबी के मुकाबले में ज्यादा सफेद थी, बुजुर्ग नजर आ रहे थे। सारे के सारे लोग और अल्लाह के नबी दोनों ऐसे एक साथ बैठे हुए थे, तो सब यही समझते थे कि नबी जो है वो हजरत अबू बकर है। जो है अल्लाह के नबी को नबी नहीं समझ रहे थे, वो समझ रहे थे कि ये अबू बकर है, अबू बकर मोहम्मद है। इतनी सादगी थी अल्लाह के नबी की कि अपने आप को जाहिर नहीं करते थे कि भाई मैं बहुत बड़ा हूँ, अकड़ के चल रहे, 4 मुरीदा बाजू है, 4 मुरीद इधर बाजू है, एक मिसवाक पकड़ के चल रहा है, एक छाता पकड़ के चल रहा। अब दूर से ही मालूम हो रहा कि बड़े पीर आ रहे, मुर्शिद आ रहे। ऐसे नहीं थे अल्लाह के नबी। सादगी में अगर 4 लोगों में बढ़े जाते तो लोगों को पहचानना मुश्किल हो जाता था कि कौन नबी है। लेकिन जब धूप बढ़ गई तो हजरत अबू बकर सिद्दीक खड़े हो गए, खड़े होकर अल्लाह के नबी के ऊपर ऐसा साया किए अपने चादर से। तो फिर जब लोगों को पता चला कि असल नबी तो जो बैठे हुए वो है और ये खड़े हुए हैं अबू बकर है। तो हमारी जिंदगी में भी ऐसी सादगी आना चाहिए, चाहे हम कितने भी बड़े से बड़ी पोजीशन पे पहुंच जाएं, कि हमारे स्कार्फ से, हमारे मैक्सी से, हमारे बुरखे से लोग ये नहीं समझे कि बहुत बड़े अल्लाह वाली आ रही। सादगी रहना जिंदगी के अंदर, कि आम आदमी में हमारे में फर्क नहीं होना, कि स्पीकर नॉन स्पीकर दोनों भी बराबर रहना, बयान करने वाले भी नहीं बयान करने वाले भी। तो फिर अल्लाह के नबी की सुन्नत का हक अदा कर सकते, वरना कुछ नहीं। ठीक है, कोई सवाल? तो बहरहाल अल्लाह के नबी हिजरत करके मदीना मुनव्वरा सेफली पहुंच गए। अब खुबा पहुंच गए, खुबा से फिर मदीने में जाएंगे जुम्मा के दिन। तो इंशाल्लाह फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट हिजरी शुरू हो गई समझिए। ठीक है, फिर कल मिलेंगे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा सुभानक अल्लाहुम्मा